جس کے والد مفسر قرآن کے، جس کے دادا محافظ ایمان کے۔ رونق انجمن، زینت جشن، قابل صد احترام و تکریم مقدس علماء کرام، مدحان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام، بزرگ و دوست و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ اولی العلم والبرہان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، قابل احترام سامعین، آپ کافی دیر سے نہیں، بہت دیر سے بیٹھ کر کے اس انتظار میں ہیں کہ اب محفل ختم ہو، اب ختم ہو، اور 11:15 بج گئے، جس کا مجھے کافی افسوس ہے۔ صرف آپ ہی دکھی نہیں، ہمیں بھی تکلیف ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے۔ جیسے آپ نے سب کو سنا ہے، ویسے تھوڑا اسی پہلو پر مجھے بھی سن سکتے ہیں؟ برداشت کریے گا 2-4 منٹ؟ برداشت کریں گے؟ تو جو لوگ برداشت کرنا جانتے ہیں ذرا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ سبھوں سے کہا گیا کہ وقت کم ہے، فہرست لمبی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے سوا کسی نے نہیں نبھایا، میں نبھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد یا پھر بعد دعوت کے جن چیزوں کو سوچ کر کے جمع کر کے رکھا تھا وہ تو بیان کرنے سے رہا، لیکن تھوڑا یہ بھی ضروری ہے۔ آج حضرت علامہ منصور صاحب قبلہ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اپنے فرزند ارجمند حضرت مولانا خوشتر عزیزی ضیائی کے دستار اور دستار عالمیت کے موقع پر ہمیں آپ کو جمع کیا، مدعو کیا، جیسا کہ ہمارے یہاں کی روایت ہے، طریقہ ہے۔ آج ہم اور آپ دعا کریں اللہ تعالی مولانا خوشتر مرادی صاحب قبلہ کو، خوشتر ضیائی صاحب قبلہ کو تا دم واپسی عالم باعمل رکھے، والدین کے لیے عصائے پیری بنائے، اور اپنے خاندان، اپنے گاؤں کے لیے قابل فخر سرمایہ بنائے۔ ایک بار میں نے یوں سطحی طور پر پوچھ لیا تھا کہ حضرت آپ کی اولاد و ذریت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکی ایک لڑکا۔ حضرت کیسا ہی کہا تھا؟ ایک عالم جب اس راہ میں
مزاحمتوں کا سامنا کرتا ہے، تکلفات کا سامنا کرتا ہے، تو وہ دل ہی دل میں بہت کچھ سوچتا ہے، اور کچھ تو یہاں تک عہد کر بیٹھتے ہیں کہ اور کچھ بنا لینا، لیکن کبھی اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، ورنہ اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی۔ ایک مسجد سے نکلے گا، دوسری مسجد کے متولیان دھمکی دیں گے۔ اس طرح ہو رہا ہے، میں فرضی اور افسانی میں باتیں نہیں بول رہا، لیکن ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں، جب حضرت گرامی قدر مولانا منصور کو اللہ نے صرف ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، یہ ماسٹر بھی بنا سکتے تھے، یہ خوشحال ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، یہ کسی سے مانگتے نہیں، ہم ان کے بیک گراؤنڈ اور اسٹیٹس سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، یہ بہت کچھ بنا سکتے تھے، لیکن بذات خود عالم ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو عالم دین بنا دیتے اور زمانے کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، میں وہ عالم ہوں جو علم سے پیار کرتا ہوں اور اپنی اکلوتی اولاد حضرات، ایسے ماحول میں جب علماء سے، حفاظ سے، ہمارے اس لباس سے لوگ دوریاں اختیار کر رہے ہیں، یہ حوصلے کی بات ہے، یہ جرات کی بات ہے، بلکہ یہ فضل خداوندی کی بات ہے، یہ اس کی توفیق کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے یہ نصیب کی بات ہے کہ مولانا خوشتر عزیزی ضیائی کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، غالباً حضرت امام محمد سے یہ مروی ہے کہ وہ دنیا میں جب تک رہے، مقتدائے وقت رہے، قاضی رہے، دین اسلام کی فقاہت کے ذریعے خدمت کرتے رہے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک عزیز نے خواب میں دیکھا کہ سرکار پوری زندگی قال اللہ و قال رسول کرتے رہے، مرنے کے بعد انتقال کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت امام محمد کا جواب سنے بچل جائے، آواز آئے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے طفیل میری بخشش فرما دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے محمد، اگر تیرے اوپر عذاب کرنا ہوتا تو میں تجھے دین کی سمجھ میں تجھے دین میں فقاہت نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث سن لیں، آج علماء کرام کی صفوں میں اور جدید جو علماء ہمارے فارغین آ رہے ہیں، ان کے یہاں تھوڑی سی مایوسی پائی جا رہی۔ میرے دوست، نہیں، میں کسی مالدار گھرانے کا فرد نہیں، میں کسی لمبے چوڑے زمیندار کا بیٹا نہیں، میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ کتابوں کے ساتھ انصاف کریے، زمانہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا۔ آپ پہلے محنت سے پڑھو، شاندار عالم بنو، اپنے ادارے کے لیے آبرو بنو، زمانہ کبھی بھی آپ کی آبرو بیزی نہیں کرے گا۔ بس ایک آخری روایت، ایسے عالم میں جب لوگ مایوسی میں وقت گزار رہے ہوں اور چاروں طرف دیکھ رہے ہوں میں عالم بن گیا، میں کیا کروں گا؟ آپ عالم اگر بن گئے، مقتدائے وقت ہیں آپ، کل بیان کیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ جسے حکمت ملی، جسے اسلام کا، قرآن کا، شریعت بیضا کی تمیز ملی،
اسے خیر کثیر ملا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میری عمر صرف 16 سال تھی، میں اپنے والد کے ساتھ مکہ شریف حج کے لیے گیا۔ ایک 16 سال کا نوجوان اپنی کیفیت بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پردہ فرما چکے تھے، حضرت امام اعظم کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، 16 سال کی عمر شریف ہے۔ مکہ شریف گئے حج کے لیے اپنے باپ کے ساتھ، حضور کو انتقال فرمائے ہوئے ابھی 70-69 سال ہو رہے۔ آپ تخمینہ لگا لیں، اندازہ لگا لیں۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اکثر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے کنارے ایک بزرگ ہیں جن کو گھیر کر کے لوگ کھڑے ہیں۔ جانتے ہیں وہ ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے حضور کے رخ زیبا کو دیکھا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے معجزات کو دیکھا تھا، جنہوں نے آقا کریم کے انداز زندگی کو دیکھا تھا، حضور کے سراپا کو دیکھا تھا، اور شرف زیارت سے اپنے آپ کو صحابی بنایا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضور کی زلفیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ حضور کے چشمان مبارک کیسے تھے؟ حضور جب کلام کرتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا؟ حضور کا حلم کیسا تھا؟ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ حضور کی سیرت کیسی تھی؟ حضور چلتے تھے تو انداز کیا تھا؟ حضور نے یہ معجزہ دکھایا تھا، آپ نے دیکھا؟ صحابہ کرام سے بعد میں آنے والے اس طرح سوال پوچھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو عامر ابو طفیل، ان کو گھیر کر کے تابعین کھڑے ہیں۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہاں کون ہے جن کو لوگ اپنے احاطے میں لے کر کے، گھیرے میں لے کر کے اور سن رہے ہیں ان کی باتیں؟ تو میرے والد نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جن کی زیارت بعد والے کر رہے ہیں اور اپنے آقا کی میٹھی میٹھی باتیں ان سے سن رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں ان کے قریب چلا گیا، اور ان کے قریب گیا تو لوگ اونچے اونچے بڑے بڑے لوگ سن رہے تھے ان کی باتیں۔ میں ابھی لڑکپن میں تھا، میں تو ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، انگوٹھے کے بل کھڑا ہو کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کی جو باتیں میری سماعت سے ٹکرائیں میں ان باتوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ آواز آئے ذرا سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے کہ جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا، اس کے غم کو ہلکے کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء، ہمارے طلباء صحیح معنوں میں اچھے اور بہتر عالم بنے، کتابوں کے ساتھ انصاف کریں، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمیں کبھی فراموش نہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کچھ